بہرحال فرض نمازوں کے بعد کوئی ذکر کرنے کا حکم نہیں ہے. حضور کرتے تھے، ہر آدمی اپنا انفرادی ذکر کرتا تھا اور انفرادی طور پر دعا بھی مانگتے تھے. البتہ مغرب کے بعد اور فجر کے بعد حضور یہ آواز سے پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ایک مسئلہ سمجھیں، بعض لوگ اس ضد میں آ جاتے ہیں وہ بالکل دعا کرتے ہیں، دوسرے مقابلے پہ ضد پہ آتے ہیں وہ تین دعائیں کرتے ہیں. ایک دعا ختم، اچھا جی پھر ہاتھ اٹھاؤ، وہ ختم کیا، اچھا جی پھر ہاتھ اٹھاؤ. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لو، کبھی نہ اٹھاؤ، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگ لو، کبھی اجتماعی بھی مانگ لو کا. لیکن اصل دعا وہ ہے جو تم انفرادی طور پہ اکیلے کرتے. ایک عورت حضور پر کچرا پھینکتی تھی، وہ آپ کو نعوذ باللہ، تو آپ اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے گھر گئے. یہ بھی بات غلط ہے. اصل بات یہ ہے کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی نا، یہ حضور کی چاچی ہے، وہ بغض میں آ کر حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی. تو جب کہا کہ ایک دفعہ حضور آئے تو کانٹے نہیں تھے راستے میں. پتہ نہیں خیر ہے آج وہ ہماری مخالفہ نے کانٹے نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ تو بیمار ہے. چلو وہ تو چاچے کی بیوی تھی انہیں، لیکن وہ اسی طرح دشمن رہی. انہوں نے کہا حضور میں آپ پر کبھی بھی ایمان نہیں لے آؤں، اور اسی طرح کفر پہ مر گئی. اور اللہ نے قرآن میں ان کی مذمت فرمائی وامرأتہ حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھا کے لا رہی تھی نا، تو رسی گلے میں تھی، گری جو شہید رسی کے پہاڑ کے پتھر میں پھنس کے وہی مر گئی. 12 ربیع الاول کو جب سے جلوس نکالنا بالکل بدعت ہے. اور یاد رکھو 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ تو ہے، ولادت کی نہیں ہے. ولادت تو آپ کی 9 ربیع الاول ہے. یہ تو لوگوں نے ایک رواج ہے جو نہ مانے وہابی، جو مانے وہ پکا سنی. جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، سیدنا صدیق کی صداقت کے منکر ہیں، عائشہ کی عصمت کے منکر ہیں، وہ کافر ہیں. کہتے ہیں جی کہ بد نظری کی وجہ سے اعمال میں دل نہیں لگتا، عمل کرتے رہو خود بخود اصلاح ہو جائے گی. اور بد نظری سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کہتی ہیں عورتوں، یہ بات مشہور ہے کہ عورتیں پاک حرم میں پتہ نہیں کیا ہے، ان کے لیے پردہ نہیں ہے. نعوذ باللہ، جہاں قرآن اترا ہے وہی مخالفت کر رہی ہیں. میرا بھائی یہ ضروری نہیں ہوتا، اللہ جس سے بھی دین کی خدمت لیں گے وہ لیں گے. آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. احرام کو دھوتی کی طرح باندھ سکتے ہیں جیسے چاہے باندھو، ایک چادر ہی ہے نا. اگر عورتیں آگے کھڑی ہوں یا صف میں برابر ہوں تو نماز احناف کے نزدیک نہیں ہوتی. کوشش کیا کریں گے بچے.